بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایغور مسلمانوں سے بدسلوکی کے الزام میں چینی کمپنیوں پر تجارتی پابندیاں۔ امریکہ کو ایران کے خلاف طاقت کے استعمال پر غور کرنا چاہیے، NCRI پینل۔ افغانستان 10 لاکھ بچے غذائی قلت سے مرنے کے خطرے سے دوچار۔ بھارت میں لڑکیوں کی شادی کی عمر میں اضافے کی منظوری۔ امریکہ میں 1 ارب روپے کا کورونا فراڈ کرنے والا پاکستانی گرفتار۔ بھارت میں ایک شخص ویکسین سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھ گیا۔ انگلینڈ میں پہلی مرتبہ عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی حکومت نے ایغوروں کے ساتھ چائنا کے سلوک کی مذمت کرتے ہوئے درجنوں چینی کمپنیوں پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عائد کی گئی نئی پابندیوں کی وجہ سے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان تناؤ مزید بڑھ رہا ہے۔ ان چینی کمپنیوں پر ایغور باشندوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں چینی حکومت کو مدد فراہم کرنے کا الزام ہے۔ امریکہ کی جانب سے ڈرونز بنانے والی کمپنی DJI سمیت 7 دیگر ٹیکنالوجی کی کمپنیوں پر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ ایغوروں کی بائیو میٹرک نگرانی اور ٹریکنگ کے سلسلے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ محکمہ خزانہ نے امریکیوں کو ان کمپنیوں کے ساتھ تجارت سے روکا ہے۔ امریکہ نے چائنا کی اکیڈمی آف ملٹری میڈیکل سائنسز اور اس کے 11 تحقیقی اداروں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے، جس سے ان کی امریکی برآمدات تک رسائی محدود ہو گئی ہے۔ ان کو پیپلز لبریشن آرمی کو جدید بنانے کے لیے امریکہ سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کے الزامات کی وجہ سے فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق حالیہ برسوں میں چائنا کے صوبے سنگیانگ میں 10 لاکھ سے زیادہ ایغور اور دیگر مسلمان اقلیتوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ چائنا ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سختی سے تردید کرتا آ رہا ہے۔ امریکی سفارتکاروں اور سابق سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور ڈرون پروگرام سے روکنے کے لیے صدر جو بائیڈن کو طاقت کے استعمال پر غور کرنا چاہیے۔ NCRI کی جانب سے جاری تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایران لبنان، عراق، یمن اور سعودی عرب پر حملوں کے لیے ڈرون استعمال کر رہا ہے، اور چین، روس اور وینزویلا کے ساتھ اتحاد بنا رہا ہے۔ ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے جو کچھ ایران ویانا یا پھر دنیا میں کر رہا ہے۔ امریکہ کو ایران پر دباؤ بڑھانا ہوگا۔ ہم صرف مذاکرات پر زیادہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کو مذاکرات میں طاقت کے استعمال کا آپشن بھی رکھنا چاہیے۔ امریکہ کو مذاکرات کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کرنا چاہیے، جس کے بعد قابل بھروسہ فوجی ایکشن کی تیاری کی جائے۔ دوسری طرف ایران امریکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے جوہری پروگرام کے لیے سینٹری فیوج بنانے والی ورکشاپ میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی جانب سے مانیٹرنگ کیمرے لگانے پر تیار ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی کے ادارے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA نے گزشتہ روز ایران کے ساتھ ورکشاپ میں نگراں کیمروں کو لگانے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ایران کے اس اقدام کو جوہری مذاکرات میں پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے IAEA کے اجلاس میں ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو کارروائی کی جائے گی اور ویانا مذاکرات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ ایران نے IAEA کے کیمرے اور ڈیٹا سٹوریج میڈیا جس میں ان کی ویڈیو موجود تھی ان کو دیکھنے کی اجازت دے دی ہے، سوائے اس کیمرے کے جس میں تباہ شدہ کیمرے کی فوٹیج موجود تھی۔ یہ ایک اسرائیلی حملے کے نتیجے میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایران نے تمام کیمرے ہٹا دیے تھے اور ایجنسی کو مزید کیمرے لگانے اور تبدیل کرنے سے روک دیا تھا۔ IAEA اور مغربی طاقتوں نے ایران سے اس کیمرے کے ڈیٹا تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم آج ہونے والے معاہدے میں ایک لاپتہ فوٹیج کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔
جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سفارتکاروں نے کہا ہے کہ حقیقی مذاکرات ابھی شروع ہونا باقی ہیں۔ 1 درجن سے زیادہ نمایاں امدادی ایجنسیوں نے افغانستان میں لاکھوں افراد کے لیے قحط کو روکنے کے لیے عوامی عطیات کے لیے ہنگامی اپیل شروع کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اگلے 3 ماہ میں 10 لاکھ بچے غذائی قلت سے مرنے کے خطرے سے دوچار ہیں اور 22 ملین سے زیادہ بھوک کے خطرے کا شکار ہو جائیں گے۔ 13 خیراتی ادارے مل کر آفت سے بچنے میں مدد کے لیے رقم اکٹھی کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ افغانستان میں کورونا کی وبا، تنازعات اور خشک سالی سے ملک میں 8 ملین افراد کو بھوک کا خطرہ لاحق ہے۔ افغانستان بھی 1/4 صدی سے زیادہ عرصے میں بدترین خشک سالی کی لپیٹ میں تھا۔ ملک کی زیادہ تر گندم فصل برباد ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ جیسے ہی سرد منجمد موسم شروع ہوگا، صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ خیراتی ادارے پہلے سے ہی زندگی بچانے والی امداد فراہم کر رہے ہیں، اپنے آپریشنز کو بڑھا رہے ہیں اور ضرورت مندوں تک پہنچ رہے ہیں۔ صورتحال پہلے سے ہی خوفناک سے آگے ہے۔ عوامی عطیات کا استعمال بھوکے خاندانوں کو ہنگامی خوراک اور نقد رقم فراہم کرنے، چھوٹے بچوں اور ماؤں کے لیے نیوٹریشن فراہم کرنے، غذائی قلت کے علاج میں ہیلتھ کیئر کی سہولتوں کی مدد اور خاندانوں کو گرم رہنے میں مدد کے لیے موسم سرما کی کٹس کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ برٹش ریڈ کراس کی میرن ہورن نے میڈیا کو بتایا کہ لوگ بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا اور اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے سب سے بنیادی مدد مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لوگ روایتی طور پر لچکدار تھے، لیکن اب سرنگ کے آخر میں روشنی نہیں کے ساتھ مایوسی کا احساس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ یہ اب چیزوں کو بہتر بنانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ زندگیاں بچانے اور بہت دیر ہونے سے پہلے لوگوں تک پہنچنے کے بارے میں ہے۔ بھارت میں لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی شادی کی عمر بھی 21 سال تک کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ نے ترمیم کی منظوری دی۔ بھارت میں فی الحال 18 سال کی لڑکیوں کو بھی شادی کی قانوناً اجازت حاصل ہے۔ سماجی کارکن جیا چیٹلی نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر میں اضافے سے متعلق حکومت کو جو سفارشات دی ہیں اس کا قطعی تعلق آبادی پر قابو پانے سے نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں کہ بھارت میں کل شرح پیدائش کم ہو رہی ہے اور آبادی قابو میں ہے۔ ایک جعلی کمپنی کے لیے امریکہ میں 1 ارب روپے کا کورونا قرض لینے والے ایک پاکستانی کو امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے امریکی حکومت سے کروڑوں کا دھوکہ دہی کیا، جس کی وجہ سے اسے امریکہ میں 5 سال اور 4 ماہ کی قید سنائی گئی ہے۔ 31 سالہ اظہر سرور رانا کو تقریباً 1 بلین روپے واپس کرنے ہوں گے اور فیڈرل جیل میں 5 سال کی مدت پوری کرنی ہوگی۔ عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ رانا نے $56 لاکھ وصول کیے، جس کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی کے لیے فنڈ لے رہے ہیں۔ رانا نے اس رقم کو ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا، جبکہ دستاویزات کے مطابق پاکستان اور دیگر جگہوں پر خاندان کے افراد کے نام اکاؤنٹس میں رقم بھی بھیجی۔ واضح رہے دوستوں کے حکام نے رانا کو 12 دسمبر 2020 کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب انہیں پاکستان جانے والی فلائٹ میں سوار ہونا تھا۔ انڈین طبی عملہ دسمبر کے آخر تک بھارتی ریاست تلنگانہ میں 100% ویکسینیشن کا ہدف گھر گھر جا کر پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مقامی آبادی ابھی بھی تحفظات کا شکار ہے۔ آبادی کی جانب سے ایسی ہی پس و پیش کا واقعہ ضلع سنگریدی میں پیش آیا، جہاں ایک شخص ویکسین سے بچنے کے لیے پیڑ یعنی درخت پر چڑھ گیا۔ غوث الدین نامی آدمی کے گھر جب ویکسینیشن والا عملہ پہنچا تو وہ گھر سے باہر بھاگ گیا اور قریبی پیڑ پر چڑھ گیا۔ حالانکہ ان کے اہل خانہ، جن میں ان کے والد سردار علی بھی شامل تھے، انہوں نے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن 33 سالہ غوث الدین نے ماننے سے انکار کر دیا۔
اسی علاقے میں دوستوں ایک اور بھی مزاحمت کا واقعہ پیش آ چکا ہے، جس میں محلے والوں نے ویکسینیشن سے انکار کر دیا اور طبی عملے کو مارا پیٹا۔ انگلینڈ میں پہلی مرتبہ عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے ٹیلی گراف کے مطابق سال 2019 میں انگلینڈ اور ویلز کی نصف سے زیادہ آبادی، تقریباً 51% عیسائی تھی، جو کہ 2011 کی مردم شماری کے بعد سے تقریباً 8.3% کم ہے۔ ملک میں مسلمانوں کی تعداد 4.83 سے بڑھ کر 5.67% ہو گئی، جبکہ ہندوؤں کی تعداد 1.46% سے بڑھ کر 1.65% ہو گئی ہے۔ دیگر مذاہب میں سکھوں کی تعداد 0.75% سے کم ہو کر 0.69% ہو گئی ہے، جبکہ بدھ مت بھی یقین رکھنے والے افراد کی تعداد 0.44% برقرار ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ملک کے مختلف مذاہب کا آخری مرتبہ سروے 2011 میں ہوا تھا، جبکہ اگلی مردم شماری کے نتائج اگلے سال شائع کیے جائیں گے۔ انگلینڈ میں عیسائیوں کی بجائے وہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے ان کی تعداد میں 1/3 اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی معاشرے میں کافی وقت سے مذاہب کا مقابلہ سیکولرزم کے ساتھ رہا ہے، جس کی وجہ سے لادینیت بہت زیادہ تھی، اور اس وجہ سے نوجوان نسل خود کو کسی عقیدے کے ساتھ منسلک کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 2019 میں 20 سال کی عمر کے افراد نے اپنا تعلق کسی مذہب سے نہیں جوڑا تھا، اور یہ تعداد 53.4% بنتی تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ انگلینڈ میں پہلی مرتبہ عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور یہ مزید بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔